لازوال عشق سے سر آخر مسئلہ کیا ہے؟ یہ ایک پروگرام ہی تو ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ فحاشی اور یعنی اور بے حیائی کا ایک نیا دروازہ کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ محض ایک پروگرام نہیں ہے بلکہ یہ آپ کے آنے والی نسلوں کی تباہی اور بربادی کا ایک پروگرام بنایا جا رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو اس بات کو پسند کریں گے کہ ہماری بہنیں اور بیٹیاں ایک ایسے شخص کے ساتھ ڈیٹنگ پہ جائیں کہ جو اس کے لیے غیر محرم ہے، وہ اس کے ساتھ سوئمنگ کریں، وہ اس کے ساتھ رات گزاریں اور پھر وہ اس کے ساتھ اپنے بیڈ بھی شیئر کریں۔ یقیناً ہم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس بات کو پسند کرے۔ اگر ہم اس بات کو نہیں پسند کرتے تو پھر ایسے ریئلٹی شو بھی ہم اپنی سوسائٹی میں کسی صورت برداشت نہیں کریں گے کہ جو ان تمام برائیوں کو گلیمرائز کریں، نارملائز کریں اور ہماری آنے والی نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں۔ امپاسبل۔ سر، پاکستان میں آنے والی ہر نئی چیز کے بارے میں ایسا کیوں لگتا ہے کہ یہ یہودیوں کی سازش ہے؟ مجھے لگتا نہیں ہے بلکہ مجھے یقین ہے، کیونکہ 90 کی دہائی میں نیتن یاہو نے یہ کہا تھا کہ اہل اسلام کی نوجوان نسل کو تباہ کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان کو میلرولز پیلس اینڈ بیورلی ہل جیسے ریئلٹی شو دکھاؤ، ان کی تباہی اور بربادی ان کا مقدر بن جائے گی۔ اور لازوال عشق اسی تسلسل کی ایک کڑی ہے۔ سر، جن معاشروں میں یہ ریئلٹی شوز چلے ہیں کیا وہ تباہ ہو گئے ہیں؟ جن معاشروں میں ایسے ریئلٹی شو دکھائے گئے ہیں تقریباً وہ تباہی اور بربادی کے دہانے پہ پہنچ چکے ہیں۔ ان کا فیملی سسٹم ڈسٹرائے ہو چکا ہے۔ ان معاشروں کے لڑکے اور لڑکیاں شادی سے قبل ایک طویل عرصہ اکٹھے رہتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ ان سے پوچھیں کہ آپ لوگ شادی شدہ ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وی آر لیونگ ٹوگیدر بٹ ناٹ میرڈ۔ ہم شادی شدہ تو نہیں ہیں لیکن ہم اکٹھے رہتے ہیں، ہمارے بچے بھی ہیں۔ 1994 میں امریکن پریزیڈنٹ بل کلنٹن نے یہ کہا تھا کہ ہمارے معاشرے کے اکثر بچے آؤٹ آف ویڈ لاک ہیں، یعنی ولد الزنا ہیں، اور یہ بات ہمارے معاشرے کو تباہی اور بربادی کی طرف دھکیل رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے ایمان کے پیچھے ہی کیوں پڑے ہیں؟ چور وہیں پہ نقب لگاتا ہے جہاں مال ہوتا ہے، اور شیطان وہیں کام دکھاتا ہے جہاں ایمان ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی پوری دنیا کے یہودی یہ بات جانتے ہیں کہ اگر نیو ورلڈ آرڈر میں کوئی رکاوٹ ہے تو وہ مسلمان ہیں، اور بالخصوص پاکستان کے مسلمان یعنی آپ لوگ۔ بے حیائی پھیلا کر بھلا ان کو کیا فائدہ ہے؟ صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا کہ اگر تم کسی قوم کو بے تیغ یعنی تلوار کے بغیر فتح کرنا چاہتے ہو تو اس کے اندر بے حیائی پیدا کر دو، تمہیں اس کے ساتھ جنگ کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ ایسے ریئلٹی شوز کیوں بنائے جاتے ہیں جبکہ ان پر اچھا خاصا خرچ آتا ہے؟ یہ اس طرح کے ریئلٹی شو آزادی کے نام پہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیوں کو بے حیائی میں مبتلا کر کے ہماری آنے والی نسلوں کو تربیت سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ آخر حیا ہی کو ٹارگٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس حیا ہی نہیں ہے کرنے کو تو پھر جو چاہو کرو۔ ایسی صورت میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ اس سب میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے اسلام کو پہچانیں، اپنے ایمان کو پہچانیں، اپنے اسلاف کو پہچانیں، آواز بلند کیجئے، تحریر کیجئے، تقریر کیجئے، پروٹیسٹ کیجئے۔ پاکستان میں انصاف سست روی کا شکار تو ہے لیکن اپاہج نہیں ہے، قانونی چارہ جوئی کیجئے۔ اگر ایک لڑکا شادی سے پہلے لڑکی کو ملنا چاہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ آپ تصور کیجئے کہ جس عورت کے پاس شادی سے قبل عزت، عصمت اور حیا ہوتی ہے اور شادی سے پہلے اگر یہی نہ رہے تو اس کے پاس اور کیا ہوگا؟ سوسائٹی میں عورت کا کیا کردار ہے؟ بوناپارٹ نے اسی لیے کہا تھا کہ گیو می اے گڈ مدر آئی ول گیو یو اے گڈ نیشن۔ سر، میرے ایک آواز اٹھانے سے کیا ہوگا؟ یعنی یہ مایوسی کی معراج ہے کہ میرے ایک اکیلے کرنے سے کیا ہوگا، اور اگر 26 کروڑ مسلمان یہ کہیں کہ میرے ایک اکیلے کے کرنے سے کیا ہوگا تو پھر واقعتاً کچھ نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور ہم سب کو فردن فردن پیش ہونا ہے، قوم ملک ملت کے ساتھ نہیں۔